الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا ہے وہ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 ہے۔ اس آیت سے پہلے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی 5 دعاؤں کا ذکر فرمایا، اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس مسلمان نے اپنی دعا میں 5 مرتبہ ربنا کہا تو پھر اس بندے کی اللہ رب العزت دعائیں قبول فرما لیتا ہے۔ اور چونکہ اس آیت سے پہلے جو 5 دعائیں ذکر کی گئی ہے ان 5 دعاؤں میں ربنا 5 مرتبہ آیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر دعا قبول ہونے کی بات کی جا رہی ہے، تو اس کے شان نزول میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے ہجرت کی مگر ہجرت کا اجر و ثواب عورتوں کے بارے میں نے نہیں سنا، تو اس کے بارے میں اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ دیکھیں ترجمہ، فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ، تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ اس سے پہلے 5 دعائیں تھیں مسلمانوں کی ذکر کی گئی۔ دوسرا یہ کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ جو عرض کیا تھا کہ ہجرت میں نے کی مگر اجر و ثواب عورتوں کے حوالے سے میں نے نہیں سنا، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ میں تم میں سے عمل کرنے والوں کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، مرد ہو یا عورت، یعنی کہ میں چاہے تم میں کا کوئی مرد عمل کرے یا عورت عمل کرے، یعنی انہوں نے کہا تھا کہ مردوں کے حوالے سے تو ہجرت کا اجر و ثواب ہے مگر عورتوں کے بارے میں نے نہیں سنا، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ دعا قبول فرما لی میں نے، اور میں تم میں سے عمل کرنے والوں کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جو بھی عمل کرے گا اس کے عمل اللہ رب العزت ضائع نہیں فرماتا۔ عمل ضائع ہونے کا مطلب عمل تو ایسے بھی انسان جب عمل کر لیتا ہے تو عمل تو فنا ہو جاتا ہے، عمل ختم ہو جاتا ہے، تو عمل ضائع نہیں کروں گا اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو بندہ عمل کرتا ہے
تو اس عمل کا جو ثواب ہے، اجر و ثواب، اللہ رب العزت اس اجر و ثواب کو ضائع نہیں فرمائے گا، اس کو پورا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو کہا کہ ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ میں تم میں سے عمل کرنے والوں کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، وہ مرد ہو یا عورت، تم آپس میں ایک ہی ہو۔ کون ہو؟ تم آپس میں ایک ہی ہو عمل کرنے کے اعتبار سے۔ پس جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں انہیں ستایا گیا اور انہوں نے جہاد کیا اور قتل کر دیے گئے، تو میں ضرور ان کے سب گناہ ان سے مٹا دوں گا اور ضرور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت اب انعامات کی بات کر رہا ہے۔ وہ بندے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عمل کر کے انعامات خداوندی کے طلبگار ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو عمل کے ذریعے ان انعامات کا اہل بنا بھی لیا ہے، جب ایسے بندے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت انہیں انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ کی خدمت میں حاضر رہے اور آپ کی خدمت میں رہنے کی وجہ سے ان لوگوں کو کفار و مشرکین کی طرف سے جو اذیتیں پہنچی اور انہیں مجبوراً اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑا، تو اللہ رب العزت کہتا ہے جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں انہیں ستایا گیا۔ جو بھی مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو انہیں کفار و مشرکین کی طرف سے کافی اذیتیں پہنچی، انہیں مجبوراً اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑا، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میری راہ میں انہیں ستایا گیا اور انہوں نے جہاد کیا، یعنی کہ اللہ رب العزت کے حکم پر جہاد میں بھی گئے اور جہاد بھی کیا اور قتل کر دیے گئے اور شہادت کا مرتبہ بھی حاصل کر لیا، تو میں ضرور ان کے سب گناہ ان سے مٹا دوں گا اور ضرور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یعنی میں انہیں جنت عطا کروں گا اور جنت میں وہ باغ عطا کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ کون سی نہریں؟ شہد کی نہر، دودھ کی نہریں، میٹھے پانی کی نہریں، اور یہ اللہ کی بارگاہ سے اجر ہے، یعنی یہ جو انعامات مل رہا ہے یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے تمہارے کیے ہوئے اعمال کا اجر اور بدلہ ہے، اور اللہ ہی کے پاس اچھا ثواب ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور انہیں وہ عطا کر دیا جو انہوں نے مانگا، اور ان سے فرمایا کہ اے ایمان والو، میں تم میں سے کسی مرد یا عورت کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا بلکہ اس عمل کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ یعنی بندہ جو بھی عمل کرتا ہے اللہ رب العزت اسے اس کا اجر و ثواب ضائع نہیں کر دیتا بلکہ یقیناً اسے اس کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ بندہ جو رب کی بارگاہ میں دعائیں بھی کرتا ہے تو دعائیں کبھی دیر سے قبول ہوتی ہے، کبھی قبول نہیں ہوتی، مگر دعائیں جو بھی کی جاتی ہے اس کا بدلہ آج نہیں، دنیا میں نہیں تو کل قیامت میں بھی ضرور اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ یہاں دعا قبول ہونے کے لیے ایک عمل ہے، یہاں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ اس کے بارے میں علماء کرام نے فرمایا ہے کہ یہاں دعا میں 5 بار ربنا آیا ہے، یعنی اس آیت سے پہلے 5 مرتبہ جو دعائیہ کلمات یا دعائیہ والے جملے جو ذکر کیے گئے ہیں ان آیتوں کے اندر 5 مرتبہ ربنا آیا ہے۔ تو اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جو 5 مرتبہ ربنا آیا ہے اور اس کے بعد دعا کی قبولیت کی بات ہو رہی ہے، 5 مرتبہ ربنا کا ذکر ہے اور اس کے بعد دعا کی قبولیت کی بات اس آیت میں ہو رہی ہے،
تو اگر دعا میں 5 مرتبہ یا ربنا کہہ دیا جائے تو قبولیت دعا کی امید ہے، یعنی کہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب دعا میں 5 مرتبہ ربنا کہا جاتا ہے تو وہ دعا اللہ رب العزت قبول فرما لیتا ہے۔ بعضکم من بعد، تم آپس میں ایک ہی ہو، اس کا کیا معنی؟ یہ ہے کہ تم سب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد ہو، یعنی تم آپس میں ایک ہی ہو، مرد ہو یا عورت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم آدم اور حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد ہو۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اطاعت پر ثواب ملنے اور نافرمانی پر سزا ملنے میں تم سب ایک ہی ہو، یعنی جو تم عمل کرو گے، اللہ کی اطاعت کرو گے، اس پر تمہیں جو اجر دیا جائے گا تو اجر ملنے کے اعتبار سے بھی تم ایک ہی ہو، اور اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو اس پر اللہ رب العزت جو سزا دے تو سزا ملنے کے اعتبار سے بھی تم سب ایک ہی ہو۔ تو جو کہا گیا بعضکم من بعد، تم سب ایک ہی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت میں ایک ہو، یا سزا ملنے میں ایک ہو، یا حضرت آدم اور حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہونے میں ایک ہو۔ فالذین ہاجروا، پس جنہوں نے ہجرت کی، ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کے لیے اپنے وطنوں سے ہجرت کی اور وہ مشرکوں کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں کے سبب اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور ہو گئے، جہاں وہ پلے بڑھے تھے، یعنی کہ انہوں نے وہ وطن چھوڑ دیے جہاں وہ پلے بڑھے تھے، اور مجھ پر ایمان لانے اور میری وحدانیت کا اقرار کرنے کی وجہ سے انہیں مشرکوں کی طرف سے ستایا گیا، انہوں نے میری راہ میں کافروں کے ساتھ جہاد کیا اور شہید کر دیے گئے، تو میں ضرور ان کے سب گناہ ان سے مٹا دوں گا اور ضرور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ملنے والا اجر ہے۔ فالذین ہاجروا سے اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ جنہوں نے ہجرت کی میرے حبیب پر ایمان لانے کے بعد انہیں مشرکوں کافروں کی طرف سے جو اذیتیں پہنچی، مجبوراً انہیں اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑا، اور انہوں نے میری راہ میں نکل کر کے جہاد کیا اور پھر وہاں شہید بھی کر دیے گئے، تو میں ضرور انہیں ان کا بدلہ دوں گا کہ ان کے گناہ ان سے مٹا دوں گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کے لیے اجر ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے پاس اچھا ثواب ہے۔ اب جو یہاں ہجرت کی بات آئی ہے تو ہجرت کے حوالے سے کچھ احادیث ہے، سماعت فرما لے۔ اس آیت میں ہجرت اور جہاد کا ثواب بیان ہوا ہے، یعنی ہجرت کا بھی ثواب اور جہاد کرنے والوں کو جو ثواب ملا وہ کیا ہے کہ جنت کے اندر اللہ رب العزت انہیں داخل فرمائے گا، ایسے باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ تو جہاد اور ہجرت کا اس میں ثواب بیان ہوا ہے، تو اس مناسبت سے یہاں جہاد سے متعلق اور ہجرت کے متعلق 2-3 حدیثیں پیش کی جا رہی ہے، سماعت فرما لیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی، چاہے بندہ جو بھی عمل کرے اس عمل کا دار و مدار نیتوں پر موقوف ہے۔ ہم چاہے پوری زندگی نمازیں پڑھتے رہے مگر نیت یہ تھی کہ مجھے لوگ نمازی کہیں، مجھے لوگ متقی کہیں، مجھے لوگ پرہیزگار کہیں، تو پھر سارا عمل ضائع ہو جائے گا۔ اور اگر نیت یہ ہے کہ میں رب کا بندہ ہو جاؤں، اطاعت گزار بن جاؤں، رب کا میں اس کا فرما بردار بندہ بن جاؤں، تو پھر نیت یہ ہے کہ رب راضی ہو جائے، تو پھر نیتوں پر اسے اجر و ثواب دیا جائے گا۔ تو عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ تو جس کی ہجرت اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ہو
تو اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہی ہے. یعنی کہ جس نے ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے کی، اللہ اور اس کے رسول کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے کی، اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے کی، تو جس نے اس نیت سے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اس کے لیے ہے. اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہو تو اس چیز کی طرف ہی ہے. یعنی جس نے اس نیت سے ہجرت کی کہ مال حاصل کروں یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے ہجرت کی تو اس کی نیت اس اعتبار سے ہے. تو ہجرت کا ثواب یعنی اعمال کا ثواب نیتوں پر موقوف ہے. جو جیسی نیت کر کے عمل کرے گا اسے ویسا اجر و ثواب ملے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے راہ خدا میں کوئی زخم آئے تو وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے زخم سے سرخ رنگ کا خون بہہ رہا ہوگا اور اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی. یعنی راہ خدا میں تھوڑی سی بھی اگر کوئی تکلیف پہنچ گئی ہے کسی کو اللہ رب العزت کی راہ میں، راہ خدا کیا ہے؟ اللہ کی راہ. دین کے لیے جس نے قربانی پیش کی، اللہ رب العزت کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے ہجرت کی، یا اللہ رب العزت کے دین کی خاطر اس نے کوئی تکلیف برداشت کی، تو اللہ کی راہ میں اسے پہنچنے والی تھوڑی سی بھی اگر کوئی تکلیف ہو یا چھوٹا سا زخم بھی ہو تو کل قیامت کے دن وہ اس طرح آئے گا اس زخم کے ساتھ کہ اس کے زخم سے سرخ رنگ کا خون بہہ رہا ہوگا اور وہ خون اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی. تو حضرت شداد بن حاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا. یہاں نیتوں پر عمل کرنے سے کیا اجر و ثواب ملتا ہے وہ بات ہو رہی ہے کہ نیتوں کا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر موقوف ہے. اس کو سمجھانے کے لیے یہ حدیث پیش کی جا رہی ہے کہ ایک اعرابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم کیا. پھر عرض کیا کہ میں ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. یعنی وہ آپ کی خدمت میں حاضر آیا، اس نے آپ پر ایمان بھی لے آیا، اور ایمان لانے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں اس نے عرض کیا کہ میں آپ کے ساتھ ہجرت کرنا چاہتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہجرت کی اجازت عطا فرمائی اور اپنے بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس کے رہن سہن وغیرہ کا انتظام کرنے کے بارے میں کچھ حکم فرمایا. یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو سرکار نے فرمایا کہ اس کے رہنے سہنے کا انتظام کیا جائے، اور جس شخص نے ہجرت کی اجازت طلب کی سرکار نے اسے اجازت بھی دے دی. جب ایک غزوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند قیدی بطور غنیمت حاصل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو تقسیم فرما دیا اور اس اعرابی کا حصہ نکال کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سپرد کر دیا. یعنی کہ جو قیدی ملے تھے ان قیدیوں کو جب تقسیم فرمایا تو وہ جو اعرابی ابھی ایمان لا کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر آیا تو اور ہجرت کی جو اس نے اجازت طلب کی تھی تو اس کا بھی سرکار نے حصہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سپرد کر دیا. اب وہ اعرابی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے پہرا دیا کرتے تھے تاکہ دشمن اچانک حملہ نہ کر دے. جب وہ پہرے کی جگہ سے آیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس کا حصہ اسے دے دیا. اس نے عرض کی کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ یہ تمہارا حصہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں عطا فرمایا ہے. وہ اعرابی اپنے حصے کو لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے یہ تمہارا حصہ نکالا ہے. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مال کے حصول کے لیے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کی، بلکہ میں نے تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی تاکہ مجھے یہاں گلے پر تیر لگے، یعنی اس نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے یہاں گلے پر تیر لگے اور میں شہید ہو کر جنت میں داخل ہو جاؤں۔ یعنی کہ یا رسول اللہ، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ قیدی آئے تھے اور ان کو تقسیم فرما کر جو حصہ اعرابی کا بنتا تھا، سرکار نے وہ صحابہ کو دیا کہ اسے دے دینا۔ جب صحابہ نے اسے اس کا حصہ دیا تو وہ اعرابی کہنے لگے، جو صحابی بن چکے تھے اب تو ایمان لانے کے بعد، تو وہ صحابی کہنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ یہ تمہارا حصہ ہے۔ تو پھر وہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ تمہارا حصہ ہے جو میں نے تمہارا حصہ نکالا ہے۔ تو وہ کہنے لگے، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اس لیے تو ایمان نہیں لایا تھا اور میں نے اس لیے آپ کی پیروی نہیں کی کہ میں مال حاصل کروں، بلکہ میں نے تو اس لیے آپ کی اطاعت اور پیروی کی تاکہ مجھے یہاں تیر لگے اور میں شہید ہو جاؤں اور جنت کے اندر داخل ہو جاؤں۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اپنی بات میں مخلص اور سچے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری یہ خواہش ضرور پوری فرمائے گا۔ یعنی اگر نیت میں تم مخلص ہو اور سچے ہو تو اللہ ضرور تمہیں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد لوگ کچھ دیر کے لیے ٹھہرے رہے، پھر دشمن کے ساتھ جہاد کے لیے اٹھے۔ تو جہاد کے دوران کچھ آدمی اس اعرابی کو اس حال میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لائے اور کہا کہ اسے وہیں تیر لگا ہوا تھا جہاں تیر لگنے کا اس نے اشارہ کیا تھا۔ یعنی کہ کچھ دیر جب اس واقعے کو پیش ہوئے، کچھ دیر ہو گئی، اس کے بعد جب جہاد ہوا اور جہاد کے اندر جب انہیں شہادت مل گئی تو کچھ لوگ انہیں اٹھا کر کے سرکار کے پاس لائے اور کہا گیا کہ انہیں وہیں پر تیر لگا ہے جہاں انہوں نے اشارہ کیا تھا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے یہاں تیر لگے اور میں شہید ہو جاؤں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو جب یہ کہا کہ انہیں وہیں پر تیر لگا ہے جہاں انہوں نے اشارہ کیا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا یہ وہی شخص ہے؟ عرض کیا گیا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اپنی بات میں مخلص تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی خواہش پوری فرما دی۔ یعنی عمل اگر آپ جس نیت سے کرتے ہیں، عمل کرنے سے پہلے اگر نیت میں آپ مخلص ہو، نیت میں سچے ہو تو اس کا بدلہ ضرور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے تمہیں ملتا ہے۔ جیسا کہ یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ مجھے یہیں پر تیر لگے گلے کے اندر اور میں شہید ہو جاؤں اور جنت کے اندر داخل ہو جاؤں، اور اسی وقت جہاد ہوا اور اسی جہاد کے اندر وہیں پر انہیں تیر لگا جس کی وجہ سے ان کی شہادت ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اپنی نیت میں سچے تھے تو اللہ رب العزت نے ان کی خواہش پوری فرما دی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کے لیے اسے اپنے جبہ مبارکہ میں کفن دیا اور پھر اسے اپنے سامنے رکھا اور اس کا جنازہ پڑھایا، اور اس کی نماز جنازہ میں جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہم ھذا عبدک خرج مہاجرا فی سبیلک فقتل شہیدا انا شہید علی ذالک۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے اللہ یہ تیرا وہی بندہ ہے جس نے تیری راہ میں ہجرت کی اور شہید ہو گیا، اور میں اس چیز کا گواہ ہوں۔ یعنی کہ اس نے تیری راہ میں تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تیری رضا کی خاطر اس نے ہجرت کی اور جہاد کیا، اور یہ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ اے اللہ میں اس بات کا گواہ ہوں، تو اسے اس کا بدلہ عطا فرما۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کے بارے میں اور ان کے حق میں دعا فرمائی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اعمال انسان جو بھی کرے ان اعمال کا دار و مدار اجر و ثواب کا جو ہے وہ نیتوں پر موقوف ہوتا ہے۔ جس نے جس نیت سے عمل کیا ہوگا اسی اعتبار سے اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن
وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن، اللهم اهدنا هداية القرآن، اللهم ربنا آتنا شفاعة القرآن. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر آسان تفسیر قرآن سبسکرائب کریں۔